السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اور یہ بہت ہی اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اہل تشیع کے ہاں اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے۔ اور اس کتاب سے آج ہم ایک ایسا خط، ایک ایسا مکتوب 52 نمبر مکتوب پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے، جو کہ انہوں نے اپنی حکومت میں اپنے امراء کو لکھا۔ اور یہ خط اس بارے میں ہے کہ کس کس وقت میں نماز ادا کی جائے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس خط کو پڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کتاب سے 52 نمبر خط ہے یا مکتوب ہے، تو اس کا ترجمہ ابھی ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ لگے کہ نماز کے اوقات اہل تشیع یا اہل سنت کے ہاں کتنے کامن تھے یا آج کتنے کامن ہیں، اور مولا علی علیہ السلام سے منسوب اس مکتوب کے اندر یہ کیا لکھے گئے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز کے بارے میں مختلف شہروں کے حکمرانوں کے نام۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت تک کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھا دینا چاہیے کہ سورج ابھی روشن ہو اور زندہ ہو، اور دن بھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے، اور مغرب کی نماز اس وقت تک پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز یہ چوتھی نماز جس کا ذکر ہے، عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے 1/3 حصے تک پڑھا دو، اور صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز اس وقت تک پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا یعنی اپنے ساتھی کا چہرہ پہچان لے، اور نماز اتنی مختصر پڑھاؤ کہ جو ان میں سب سے کمزور آدمی ہو اس پر بھی بھار نہ ہو، لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جاؤ۔ تو یہ مکتوب تھا مولا علی علیہ السلام سے منسوب، جو کہ انہوں نے اپنی حکومت کے قیام کے بعد پوری سلطنت کے امراء کو لکھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ نماز کے اوقات ہیں۔ 5 وقت کے علیحدہ اوقات آپ نے بیان کیے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز آج بھی، اگر ہم نہج البلاغہ یا پھر عام معاشرے کے اندر سنیوں کے اوقات دیکھ لیں یا نہج البلاغہ دیکھ لیں، تو ایک ہی وقت نکلتے ہیں، چاہے فجر کا وقت ہو، چاہے ظہر کا، چاہے عصر کا، چاہے مغرب کا، چاہے عشاء کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اگر یہ کتاب نہج البلاغہ شیعوں کے ہاں بہت معتبر سمجھی جاتی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز علیحدہ اوقات کے اندر پڑھنا ہی مولا علی کے احکام کے عین مطابق ہے، اور مولا علی کے یہ احکامات وہی ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ تھی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں صحابہ کا، اہل بیت کا اسوہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو، ان کے لائے ہوئے اس دین کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔